بلوچستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, مقدمات قائم ہو رہے ہیں. جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کے لیڈران وہ بھی سارے اندر ہو گئے, اور تو اور اختر مینگل صاحب, اپنے اچھکزئی صاحب, سارے جو مین سٹریم پولیٹیشنز تھے, شاید بلوچستان کے زمینی حقائق پولیٹیکل ایسے ہو گئے کہ ان کو بھی مجبوراً دوسری سائڈ پر سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. لانگ مارچ کا اناؤنس کیا ہوا ہے اختر مینگل صاحب نے, اور یہ وہ ہیں جو خود بھی, ان کے والد چیف منسٹر, یہ خود اقتدار میں رہے ہیں, مین سٹریم میں رہے ہیں, لیکن یہ آپ کو کلیئرلی بتاتا ہے کہ نیریٹو کس کے ہاتھ میں چلا گیا وہاں. اور ادھر سے گورنمنٹ کے جو بھی تک ہم علاج دیکھ رہے ہیں وہ کافی سخت رویے کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی ڈائلاگ کی ابھی بات نہیں ہو رہی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ معاملات کیسے رکیں گے. اور پی ٹی آئی میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے. وہ جو ایک بحث ابھی چھڑ گئی تھی جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچ کے سامنے یہ انڈر ٹیکنگ دے دی کہ ٹھیک ہے جی, جیل کے باہر وہ کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی, تو اس کے بعد بینچ نے کہا ٹھیک ہے ہمیں اس پہ کر کے آپ ملاقاتیں کھل گئی عمران خان صاحب کی. سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چل پڑی ہے پارٹی کے جو مختلف لیڈران ہیں, جو کوئی ورکرز ہیں دوسرے ہیں, وہ اس میں گروپنگ آپ کو نظر آتی ہے. بہت سے لوگ ناراض ہیں سیکرٹری جنرل سے, سلمان اکرم راجہ صاحب سے, کہ یہ انہوں نے اتنی بڑی انڈرٹیکنگ کیسے دے دی. اور پھر انہوں نے بھی کہا چلیں فیصلہ آنے دیں. آج فیصلہ بڑا انٹرسٹنگ آیا ہے. اب یا تو یہ فیصلہ بڑا سخت ہے, یا پھر فیصلے کی انگریزی کمزور ہے, لیکن اس میں آپریٹو کلاز میں وہ لکھتے ہیں, یہ چیف جسٹس صاحب نے ہی اس کو آئی بلیو, اس میں پینل میں آپ کو یاد ہے ایکٹنگ چیف جسٹس تھے سرفراز ڈوگر صاحب, اعظم خان جج صاحب ہیں, اور ارباب طاہر صاحب ہیں, ان تین کا پینل تھا. وہ لکھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ who is in attendance before this court has given undertaking that no media talk would be given by the person with respect to the matters discussed in interview outside the jail premises. اب اگر اس کا لٹرل مطلب نکالا جائے تو آؤٹ سائڈ دا جیل پریمیسز تو پورا پاکستان ہے. کیا پورے پاکستان میں پابندی لگ گئی ہے؟ سپرنٹ جیل نے کہا تھا کہ جی ہماری جیل کے باہر یہ نہ میڈیا ٹاک کیا کریں, اس سے بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے, اور اسی تناظر میں سلمان اکرم راجہ مان گئے تھے. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے, اگر اس کو میں لٹرلی پڑھوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان انٹرویوز میں خان صاحب کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا جیل پریمیسز نہیں وہ باتیں کر سکتے میڈیا کے ساتھ. کیا یہ پورے پاکستان کے اوپر اپلائی کرے گا؟ آئی ایم شیور ان کو کلیریفیکیشن لینی پڑے گی, لیکن وہی چیز ہے, یا تو بہت سخت فیصلہ ہے یا بہت کمزور انگریزی ہے. یہ وی ڈونٹ نو, یہ اب کلیریفیکیشن آئے گی تو پتہ لگے گا. وکلا بال کی کھال اتارتے ہیں, سو وی مائٹ, بٹ دس از اے ویری ویری انٹرسٹنگ ڈیسیجن. تو دوسرا, اشیر افضل مروہ صاحب نے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی میں عید کے بعد فارورڈ گروپ بنتا نظر آ رہا, اور انہوں نے اس بات کا بیندیہ دیا کہ جی میں بھی گڈ بکس میں نہیں ہوں بانی چیئرمین کی, اور خان صاحب کی, عمران خان کی گڈ بکس میں جو چیف منسٹر کے پی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, وہ بھی گڈ بکس میں نہیں ہیں, اور وہ بھی شاید آنے والے دنوں میں تبدیل ہو جائے. کیا یہ ریمبلنگز آف اے ڈسکنٹلڈ پرسن ہے یا واقعی اس میں کوئی جان ہے؟ اس پہ ہی بات کریں گے. کافی سینئر مسائل ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے شیخ وقاص صاحب سے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے.